بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نشے کی عادت، ایک شخص کا دردناک واقعہ۔ کوئی مجھے اس لعنت سے چھٹکارا دلا دے، خدا دشمن کو بھی اس لعنت سے محفوظ رکھے۔ یہ تو انسان کو کہیں کا بھی نہیں چھوڑتی۔ ان خیالات کا اظہار ایک شخص ابراہیم نے کیا جو ہیروین کی لت میں پڑ کر سارا دن ادھر ادھر مارا پھرتا ہے۔ ابراہیم کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ وہ اچھا خاصا ویلڈر تھا۔ وہ خوبصورت نوجوان دن بھر محنت مزدوری کر کے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سکون کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ ابراہیم کے مطابق ہیروین کا چرچا سن کر دوستوں کی ترغیب پر وہ اس کی طرف مائل ہوا، لیکن رفتہ رفتہ گھر کا سکون برباد ہوتا گیا۔ فاقہ کشی کے باعث چند رشتہ داروں نے بچوں کو تو سہارا دے دیا، لیکن وہ خود کوڑے اور غلاظت کے ڈھیر پر سارا دن کاغذ وغیرہ جمع کر کے فروخت کرتا ہے، لیکن اس آمدنی سے صرف وہ نشہ ہی پورا کر سکتا ہے۔ ابراہیم سے پوچھا گیا کہ تم ایک اچھے کاریگر ہو، پھر کیوں گندگی کے ڈھیر پر گھومتے ہو؟ جس کا جواب دیتے ہوئے ابراہیم نے کہا، صاحب اب اگر یہ بھی نہ کروں تو کون مجھے نشے کے لیے 40 روپے دے گا؟ بیوی بچے تو پہلے ہی میری وجہ سے دوسروں کے سہارے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی مجھے روٹی تو دے دے گا، لیکن نشہ کہاں سے لاؤں گا؟ اگر نہیں کروں گا تو میری حالت غیر ہونے لگتی ہے۔ روٹی چاہے ملے نہ ملے، ہیروین ضرور ملنی چاہیے۔ اس نے بتایا کہ میں نے اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن میرے پاس اتنے وسائل نہیں کہ میں اپنا علاج کرا سکوں۔ حالانکہ 1-2 مرتبہ میں نے دوا استعمال بھی کی، لیکن مہنگی دوا نہیں خرید سکتا۔ سرکاری ہسپتال والے تو ویسے ہی ہماری شکل دیکھ کر بھگا دیتے ہیں، یعنی وہاں کے چوکیدار ہمیں گیٹ سے اندر بھی داخل نہیں ہونے دیتے۔ آخر مجبور ہو کر نشہ کرنا پڑتا ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ ہاں، اگر میرے علاج کا بندوبست ہو جائے تو میں خدا کا شکر ادا کروں گا کہ میری جان کو لگنے والے اس روگ سے نجات مل جائے گی۔ اس کے علاقہ کے لوگوں نے بتایا کہ ابراہیم نہایت محنتی شخص تھا، لیکن منشیات نے اس کی زندگی تباہ کر کے رکھ دی۔ یہ تو اچھا ہوا کہ اس کے رشتہ دار اس کے بچوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، ورنہ اس زمانے میں کون کسی کی پرواہ کرتا ہے؟ انہی لوگوں کے مطابق یہ شخص رات کو گندگی کے ڈھیر پر ہی سوتا ہے۔ ابراہیم نے کہا، سرکاری طور پر ہم جیسے ناکارہ لوگوں کا علاج ہو جائے تو بہت سے بھٹکے ہوئے نوجوان راہ راست پر آ سکتے ہیں۔ کاش میں اس دلدل میں نہ پھنسا ہوتا جس نے آج میرے گھر کو تباہ کر دیا۔ میری بیوی نہ جانے کس حال میں بچوں کی پرورش کر رہی ہوگی۔ بچے مجھے دیکھ کر کیا محسوس کرتے ہوں گے کہ باپ کیسا ہے؟ گندا منہ، بال بکھرے ہوئے، کپڑے بھی صاف نہیں رکھتا، اور پتہ نہیں میرے بچے میرے بارے میں کیا کیا سوچتے ہوں گے۔ وہ معصوم چہرے بھی مجھے دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ باتیں کرتے ہوئے ابراہیم کی آنکھوں سے زوروں قطار آنسو جاری ہو گئے، اور وہ سامنے میدان میں لگے ہوئے ایک گندگی کے ڈھیر پر ردی کاغذ اٹھا کر اپنے تھیلے میں ڈالنے لگا۔ یقیناً نشہ انسان کے لیے زہر قاتل ہے۔ یہ انسان کو تباہ و برباد کر کے چھوڑتا ہے، جیسا کہ اس واقعہ میں عبرت دلانے کے لیے کافی ہے کہ آئندہ ہم خود بھی ایسے نشوں سے بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام۔